अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ैफ़ कुरैशी और आज एक नए वीलॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। इससे पहले कि मैं वीलॉग की तरफ बढ़ूं, आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नीचे जो घंटी की बेल है, जो घंटी का बटन नज़र आ रहा है, उसको ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीलॉग मैं बनाऊं, जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे और साथ ही साथ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जनाब, आज कहानियाँ बहुत हैं, बेतहाशा कहानियाँ हैं। यानी आप देखें, इमरान खान साहब की GIT में जाना है, फिर इसके अलावा लाल मस्जिद का वाक़या है, फिर इसके अलावा सैलाब ज़दगान है, फिर इसके अलावा मुराद सईद और चौधरी फवाद हुसैन की रेकी की जा रही है। बहुत सी स्टोरीज़ हैं, लेकिन अगर मैं ये सारी स्टोरीज़ बताने बैठूँगा तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा और आप चले जाएंगे। लेकिन आज हम कुछ स्टोरीज़ कवर करते हैं और बड़ी मुख्तसरन सी करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सैलाब पर। जनाब, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है और पाकिस्तान के जो सूबे सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं उनमें सूबे सिंध और सूबे बलूचिस्तान है। सूबे सिंध तो बिल्कुल एक तरीके से कह लीजिए कि फना फिल्ला हो चुका है। उसके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तकरीबन मैंने अपने एक वीलॉग में कहा था कि पाकिस्तान 50 साल पीछे जा चुका है। यकीनन मैंने सही कहा था। जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो इत्तलात आ रही हैं, उनके तहत मैं आपको बताता चलूं कि वहाँ पर जो है एक अनारकी फैल चुकी है। लोगों को फूड नहीं ले जाने दे रहे पीपल्स पार्टी के जो होंडे हैं, और पुलिस उनकी मदद कर रही है, वहाँ की इंटेलिजेंस मदद कर रही है, जो उनके वहाँ पे जो उन्होंने लोगों को पाले हुए हैं वो लोग मदद कर रहे हैं। गरीब लोगों तक नहीं जा रहा और जो भी कराची से जो भी कॉन्वॉय जा रहा है उसको लूटे लिए जा रहा है, उसको लूटा जा रहा है। तो कराची के बहुत से लोग जो कि शौकिया तौर पे जो कोई ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं करते लेकिन शौकिया तौर पे कलेक्ट करके लोगों को पहुंचा रहे थे, उन्होंने हाथ खींच लिया और लोगों ने अब जो है कराची में जो है, कम से कम मेरे पास जो इत्तलात हैं, लोगों ने जो है वो अतियात देना बंद कर दिए हैं या उन्होंने हाथ रोक लिए हैं, या अगर वो अतियात दे भी रहे हैं तो वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहे हैं जिनमें जैसे JDC हो गई, सैलानी ग्रुप हो गया, छीपा हो गया, अब्दुल सत्तार ईदी हो गया, अल खिदमत हो गया, या तहरीक इंसाफ के लोग हो गए, इनको दे रहे हैं। लेकिन अब जो पहले जो ट्रक बना के लेके जा रहे थे लोग, उनमें कमी आई है, तो इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। अगर आप कराची से इधर नेशनल हाईवे वाले रोड से निकलें तो यहाँ घारो, ठट्टा, सजावल, ये सारा इस तरफ आता है। ये सारा पानी में इस टाइम डूबा हुआ है, चूँकि जब मेंचर झील का जो बंद तोड़ा है तो ये दादू वाला साइड अफेक्ट करता है और इसी तरफ वो जो है पानी आ रहा है। तो बहरहाल बड़ा नुकसान है और एक बहुत ही हमें सोचने वाली बात है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम क्या किया जाए। अच्छा जी, आज जो लोग खिदमत के लिए पेश रहे उसमें PTI के जो चेयरमैन हैं जनाब इमरान खान साहब, वो सामानों के ट्रक भर कर लेकर जो है वो सैलाब ज़दगान में पहुँचे और आज मेरे ख़्याल में वो जनूबी पंजाब पहुँचे हैं और वहाँ ट्रकों के ट्रक थे और वहाँ पे वो नीचे बैठे लोगों के साथ उनसे उनकी अपनी ज़बान में बात की। मैंने भी इमरान खान साहब को पहली दफ़ा जो है सराय की जो उनकी मादरी ज़बान है मियाँ वाली की, वो बोलते हुए देखा उनके साथ। तो खान साहब वहाँ पहुँचे, फिर लोगों से उन्होंने दरियाफ़्त किया क्या हुआ, पूछा, डॉक्टरों का पूछा, फिर हुकूमत पंजाब कितने पैसे दे रही है। फिर वहाँ पे एक छोटा सा जलसा ही कह लें, छोटा सा, उसमें वहाँ उन्होंने थोड़ा सा स्पीच की वहाँ पे और वो चले गए। बहरहाल खान साहब ने कहा कि जी हम किसी भी पाकिस्तानी को जो है इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे। फिर इसके अलावा जो है खान साहब के अलावा जो है इमरान रियाज़ ख़ान जो है, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और वो सिंध में ख़ुद मौजूद है, बनफ़्से नफीस ख़ुद मौजूद हैं और अपनी निगरानी में जो है सामान बंटवा रहे हैं और बड़ा अच्छा सिस्टम किया है। मैं उनका आज एक क्लिप देख रहा था कि बिल्कुल एक जगह पे, मिसाल के तौर पे एक जगह से आटा उठाना है, एक जगह से चीनी, फिर एक अगले ग्रुप में जाके घी, फिर अचार, फिर वो मच्छरदानियाँ, फिर कपड़े
اور پھر اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر کا بھی انتظام کیا کہ بھئی، پھر وہ عمران ریاض اپنے منہ سے خود کہتے جا رہے تھے کہ بھئی باہر ڈاکٹر آ چکے ہیں، اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو لے آئیں، دکھا دیں گے۔ ماشاءاللہ ایک ہمیں این جی او یا ایک رضاکار جو ہے ہمیں عمران ریاض کی صورت میں مل چکا ہے، یہ میں گارنٹی سے بات کہہ رہا ہوں۔ بہت ہی دمنگ طریقے سے انہوں نے اس سارے کام کو آرگنائز کیا، اور اس وقت ان کا جو فل کانسنٹریٹ ہے وہ صوبہ سندھ پر ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی مجھے بڑا دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو سندھ کے وڈیرے ہیں، جو پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ غریبوں تک امداد کو پہنچنے نہیں دے رہے، اور یہ بڑا ہی سوچنے والی بات ہے، بڑی ہی الارمنگ سچویشن ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ان کو بہرحال اس سلسلے کو دیکھنا چاہیے، اور عمران ریاض کی خدمات کو جو ہے میرے خیال میں نہ صرف سندھ کی عوام بلکہ پورا پاکستان جو ہے یاد رکھے گا۔ پھر الخدمت جو ہے ماشاءاللہ وہ تو ویل آرگنائزڈ ہے، الخدمت جو ہے سب سے ٹاپ پر ہے، اور میرے خیال میں الخدمت کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، آپ کا تعلق بھلے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، لیکن حق کی بات کہنا چاہیے۔ اس وقت پیارے وطن پر مصیبت آئی ہے، آفت آئی ہے، تو جماعت اسلامی اور الخدمت پیش ہے۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں الخدمت کو، اور اسپیشلی کراچی ونگ کو۔ الخدمت کا جو کراچی ونگ ہے اس نے بڑا زبردست کام کیا ہے، اور اس طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے یہاں سے نکالی ہے امداد، وہ بڑی زبردست ہے۔ اچھا، سندھ کے اندر جو ہے دکھایا جا رہا ہے کہ ابھی تک گاؤں دبے ہوئے ہیں، پھر کچھ بلوچ خواتین کو دکھایا گیا، وہ بڑی بیچاری اپنی زبان میں کہہ رہی تھیں کہ بھئی ہم خواتین ہیں، دیکھیں ہم یہ کپڑے لگا کے انہوں نے وہاں ٹوائلٹیں بنائی ہیں، کوئی یہ نہیں۔ پھر جو انتظامیہ ہیں وہ جان بوجھ کے ان کو وہاں سے روڈوں پہ سے ہٹا رہے ہیں، کہتے ہیں بتائیں اب ہم جائیں تو کہاں جائیں، پانی میں جائیں، کہاں جائیں۔ میرے خیال میں حکومت کو سوچنا چاہیے، اس وقت برا وقت ہے، ان پر گزر جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، وقتی طور کی پریشانی ہے۔ لیکن یہ کہ میں حکومت سندھ سے درخواست کروں گا کہ پلیز دیکھیں، ہماری آپ کی کوئی کسی سے لڑائی نہیں، ہماری لڑائی ہے صرف اپنے وطن کے لیے اور اپنی عوام کے لیے۔ دیکھیں، ہماری عوام جو ہے اس وقت ان تک کھانا نہیں پہنچ رہا، ان تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے، تو ہمیں سب کو مل جل کر جو ہے اس مصیبت سے لڑنا چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اب یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، تو میرے خیال میں یہ آپ کی ایک بڑی عجیب سی تھنکنگ ہے۔ جے ڈی سی جو ہے بڑا زبردست کام کر رہی ہے، لیکن ابھی تک جے ڈی سی نے ہمیں دکھایا نہیں کہ کس علاقے میں کام کر رہی ہے۔ عمران ریاض نے دکھا دیا، عمران خان نے دکھا دیا، پاکستان تحریک انصاف کا آ گیا، الخدمت کا ہمیں نظر آ رہا ہے، جے ڈی سی کے ٹرک تو ہمیں نظر آ رہا ہے، مال تو جمع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں کراچی میں، لیکن کہاں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا فی الحال۔ تو میرے خیال میں جے ڈی سی کو یہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، ایک اور خبر آج ہوئی کہ لال مسجد، آپ کو یاد ہوگا جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں جو ہے اس کے اندر جو ہے کوئی بھی اسٹوڈنٹ تھے یا جو بھی تھے وہ لال مسجد میں گھس آئے تھے اس زمانے میں، پرویز مشرف کے زمانے میں، اور پھر ایک آپریشن کلین اپ ہوا تھا اور بڑے اموات ہوئی تھی، اور پھر جو رشید صاحب تھے وہ برقع پہن کے جو ہے وہ نکل رہے تھے، تو ان کو پکڑا گیا تھا پھر۔ تو ابھی خبر ملی ہے کہ اسلام آباد میں تقریباً 200 مسلح بردار اشخاص وہ اس لال مسجد میں چھپے ہوئے ہیں، اور اس لال مسجد میں چھپے ہونے کے معنی یہ ہے کہ حکومت کیا کر رہی تھی، کیا ستو پی کر سوئی ہوئی تھی، 200 لوگ کیسے آ گئے، اور انہوں نے وہ لوگ مورچہ بند ہو گئے ہیں اور اس علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے، اور پولیس وہاں پر آ گئی ہے۔ اب کاہے پچھتاوے، اب کاہے رووے، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب وہ آ رہے تھے اسی ٹائم ایکشن لینا چاہیے تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے پیارے ملک پاکستان پر جو ہے وہ منحوسیت کے سائے منڈلانے لگے ہیں، یہ جو گورنمنٹ آئی ہے پی ڈی ایم کی، اس کی وجہ سے، اور جو کام سب کچھ بھلے ہو رہے تھے، اچھے ہو رہے تھے، اب وہ سارے کام ڈاؤن ہو رہے ہیں۔ اب یہ 200 مسلح افراد آئیں، یہ کیا کریں گے؟ اچھا، پھر ایک چیز اور آ جائیں، ابھی کچھ کراچی کے اندر کچھ ویڈیوز جو ہے وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچرا بننے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کو عرف عام میں اغوانی کہتے ہیں،
تو وہ راتوں کو نکلتے ہیں، دن کو نہیں نکلتے، راتوں کو نکلتے ہیں، اور پھر انہوں نے کچھ ویڈیوز کیمروز کے ذریعے آئی ہیں، اور کچھ ویڈیوز ایسی آئی ہیں جو سی سی ٹی وی کیمرے سے ریکارڈ کی گئی ہیں کہ وہ جو ڈھکنے ہیں گٹروں کے وہ اٹھا کے اپنے بوروں میں ڈال کے لے جا رہے ہیں، کسی کے باہر اگر لیٹر باکس لگا تو اس کو توڑ کے لے جا رہے ہیں لوہے کا بیچنے کے لیے، کسی کے پائپ لگا ہے سیوریج پائپ کوئی لگا ہے وہ اس کو توڑ کے لے جا رہے ہیں، پھر چوریاں کر رہے ہیں، پھر وہاں رکشے چلا رہے ہیں بغیر شناختی کارڈ کے، بغیر اس کے، اور اچھی مہنگی گاڑیوں کو ٹکریں مار رہے ہیں اور پھر ان سے لڑ رہے ہیں، پھر کچھ سہراب گوٹ کی پکچرز آ رہی ہیں، وہاں پر ڈسٹربنس پائی جا رہی ہے۔ تو میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی افغانیوں کے دشمن ہیں یا کسی کے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی غیر قانونی پاکستان میں ہے اس کو آپ یہاں سے چلتا کریں، اور باقی جو لیگلی ہے اس کو آپ رہنے دیجئے۔ بس آج اتنا ہی کہنا تھا، کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔